السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے، میں ہوں شازیہ ذیشان۔ آج پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ رؤوف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں لاہور جا کے پروگرام کروں گا۔ کیسے آپ بریک سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ آج ہمارا کیا پورا ہو گیا؟ پریوار مل گیا، پریوار آج جو ہے مل گیا، جو ہندی فلموں میں ہوتا ہے نا بڑے۔ بہت شکریہ کلاسا صاحب۔ ناظرین، دھرنے اور جلسے ساتھ ساتھ، پہلے کراچی، کل لاہور اور اب میاں والی اور ملتان کی باری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل لاہور کے جلسے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، لیکن سوالات پھر وہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان جو مقاصد دھرنے سے حاصل نہیں کر سکے کیا وہ جلسوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کا یہ کہنا کہ نواز شریف مستعفی ہونے میں تاخیر کریں تاکہ وہ ملک کے دیگر شہروں میں اپنا پیغام پہنچا سکیں، تو کیا یہ جلسے موجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں؟ اور رد عمل میں شریف برادران کی حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے؟ تحریک انصاف کے جلسوں کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کے جلسے بھی کیا حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور شکر ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ خیال آیا کہ امیر اور غریب میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آخر یہ فرق ختم کس نے کرنا ہے؟ 52,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز، سپروائزرز اور ڈرائیورز کو مستقل کرنا، مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی گرفتاری کا حکم، یقیناً یہ اچھے اقدامات ہیں، لیکن کیا یہ سب دھرنوں اور جلسوں کا اثر ہے کہ حکومت عام ورکرز کے حقوق کا خیال کرنے لگی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کلاسا صاحب اور قائد صاحب، سب سے پہلے آج کلاسا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی شازیہ، آج ویسے تو میں اگر آج بات ہوگی تو اس پہ کر لیں گے، نہیں تو کل اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ وہ ایشو بھی بڑا اہم ہے کہ یہاں کسان ایک دفعہ پھر یہاں پہ لوٹ رہا ہے اور بڑے میسیولی طریقے سے پھٹی کی قیمتیں جو ہیں اس پہ بڑا شور و غوغا ہے، اور مجھے ساؤتھ سے کیونکہ کاٹن بیلٹ ہے ساری، اچھے خاصے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پہ اگر آج ٹائم اگر پورا مل گیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ آج مین سٹوری جو ہم اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بلاول بھٹو کے کل کی معافی ہے، جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز آیا ہے کہ یہ اب پرانی بوتل میں نئی یا پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایک نیا کرتب ہے؟ کوئی نئے مداری ہیں جنہوں نے یہ بات سکھائی ہے، معافی مانگے۔ اور انٹرسٹنگ جو اس پہ کامنٹ کریں گے، میرا خیال قاضی صاحب اٹس ویری کلوز ٹو قاضی صاحب ہارٹ ایز ویل، تو وہ جو فرماتے ہیں جی کہ آپ لوگ ہم سے ناراض ہیں، جیالوں کو نظر انداز کیا تو ڈیموکریسی کو نقصان نہیں دینا۔ اس پہ بات کریں گے کہ ڈیموکریسی کو کس نے نقصان دیا؟ جو رابرز پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈیکوڈ کلاس اوپر آئی ہے، تو وہ جمہوریت کو انہوں نے نقصان دیا، جو پیپلز پارٹی کے جیالے یا ورکر نے نقصان دیا، تو اس پہ بات کریں گے۔ قاضی صاحب، میں شازیہ آج مختصراً بات کروں گا۔ ایک ڈاکٹر فرق صاحب کا ایک آرٹیکل آیا ہے، اس میں انہوں نے انڈائٹ کیا ہے، فرد جرم عائد کی ہے اس اشرافیہ پہ۔ میں نے وہ پوائنٹس، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑا انہوں نے ایگزیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ کوئی ان کے جو انہوں نے حل بتائے ہیں یا سولوشنز بتائے ہیں ان سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، لیکن جو انہوں نے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ 7 پوائنٹس ہیں، جس میں کچھ فگرز بھی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکیں گے۔ کیونکہ کل ایک آدمی نے اچھی بات کی، کلاسا صاحب ہمارے کسی ساتھی نے، اس نے کہا کہ میں نے رستے میں کسی سے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو اس عمران کے جلسے میں، تو اس نے کہا میرا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں گے کہ شاید ہمیں اندازہ ہو سکے کیوں لوگ بے چین ہیں۔ چلیے ہم بھی پہلے جلسے کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے ایک بار پھر سے حلقے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، اور اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور آپ کا ساتھ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی اور انہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ کلاسا صاحب، لوگ یہاں سے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے جائیں یا نہ جائیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر کے انہوں نے یہ کل ثابت کیا کہ عمران خان ہی ان کے لیڈر ہیں۔ 30 اکتوبر سے بڑا جلسہ لگا آپ کو؟ میرا تو چلو جو بھی اسیسمنٹ ہو یا نہ ہو، میں حکومت کے خود لوگوں کو کوٹ کر دیتا ہوں، جو کل میں ٹی وی پہ ان کے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے، جی ہاں بڑا جلسہ، انہوں نے بھی یہ کہا جی بڑا جلسہ تھا۔ کچھ اور نواز لیگ کے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا جی بڑا جلسہ تھا۔ سو میرا بھی جو میری لیونگ میموری ریسنٹ ہے، تو قاضی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا بہت بڑا تھا جب وہ واپس آئی تھی۔ وہ ایک میرا پرٹیکولر ایک سرکمسٹانسز تھے کہ وہ مارشل لا دور تھا، جنرل ضیاء تھے، بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہوئی، پھر ماں بیٹی کو باہر بھیج دیا گیا، جب واپس آئے تو لوگوں میں ایک رومانس بھی تھا، اس کا ریئیکشن تھا، اور جیسے ہم نے بعد میں 18 اکتوبر 2007 کو بھی دیکھا، تو اس طرح کے ریئیکشن ہم نے یہ ماضی میں اس کو دیکھے ہوئے ہیں لوگوں کا۔ لیکن یہ جو ریئیکشن ہے یہ ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشن ہے، پرٹیکولرلی اس کا بیک گراؤنڈ جیسے ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ایک ان کا مسئلہ ہے، لاہور ابھی بارشوں میں ڈوبا ہے، ہم تو ایک ترقی کا ماڈل دیکھ رہے تھے، میرے جیسے لوگ بیٹھ کے جیلس ہوتے تھے یا
جو بھی کرتے تھے کہ لاہور کتنی ترقی کر گیا. تو لیکن میں خود بھی جب آیا ہوں, کل پرسوں آیا ہوں, تو میں کچھ ایریاز میں ملنے گیا ہوں دوستوں سے, میں خود حیران ہوں کہ اتنی بری حالت لاہور کی اور اتنے حالات اس کے. تو سمپلی وہ کہتے ہیں نا میک اپ کر دیا ہے انہوں نے لاہور کے شہر کا. یس ایبسولوٹلی کہ 3-4 آپ نے یہاں پہ فلائی اوور بنا دیے, بریجز بنا دیے, 40 ارب روپیہ آپ نے میٹرو ٹائپ چیزیں کر کے. ادروائز لاہور جو ہے جو قائد صاحب اکثر کہتے تھے غریب ہر علاقے کا ایک جنس ہے, لاہور میں بھی بہت بڑے مجھے نظر آئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کا ایک ریئیکشن تھا میں سمجھتا ہوں. اور اتنی بڑی تعداد میں نے تو نہیں دیکھا کہ لاہور کے لوگ اکٹھے ہو سکتا ہے. قاضی صاحب زیادہ یہاں پہ لاہور میں آپ لوگ رہے ہیں, ریسنٹ ہسٹری میں تو یہی ہے, ریسنٹ ہسٹری کا یہ بڑا جلسہ تھا. بالکل صحیح ہے. اور جو اس میں کلاس جا رہے جو میرے لیے قاضی صاحب بڑی چیز ہے نا, اسے کراؤڈ سے ہٹ کے 10,000 ہیں, 10 لاکھ ہیں یا لاکھ ہیں, جو طبقہ نکل کے جا رہا ہے اور جتنا پیشن ہے ان میں انوالومنٹ ہے, ہر طرح کا طبقہ کل نظر آیا. اور یہ کوئی پیڈ بھی نہیں ہے, جیسے کہتے پٹواری جلسہ نہیں ہے یہ, کہ بیچارے پٹواری بڑے بدنام لوگ ہیں. یہ پٹواری جلسہ نہیں تھا, نہ کسی نے شناختی کارڈ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, نہ حاضری لگنی ہے, نہ رجسٹر لگنا ہے, نہ LDA آنا ہے, نہ تنخواہیں آنی ہے. ایون دین کے لوگ خود گئے ہیں, خود نکلے ہیں وہاں پہ. اور جو پیشن ہے, جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے, پیشن اور جو انوالومنٹ ہے ان طبقات کی ریئیکشن جو آیا ہے. تو کیا اب اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا کہ بڑے جلسے کرنے سے کوئی لیڈر بن نہیں جاتا؟ نہیں, لیڈر تو وہ ہیں, لیکن آپ نے جو خاص نقطہ اٹھا دیا, چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے نا اس طرح پاپولسٹ لیڈرز بن رہے ہیں. جس طرح عمران خان کی بیک گراؤنڈ ایک پلیئر اور ایک ہیرو کی ہے, اور اسی طرح سے آپ اگر اٹلی میں دیکھیں تو ایک جو ٹاک شو کرنے والے تھے, کیونکہ اس وقت سماج میں بے چینی ہے, تو یہ جو سوئنگز ہیں یہ ہوتی رہیں گی. لیکن اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اس میں سوال سمجھنے والا ہے کہ کیا جلسوں کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیں گے, اور اگر وہ نواز شریف صاحب کو بھیج بھی دیں گے تو پھر کیا ہوگا. مسئلہ سمجھ اور ریئلائزیشن. دیکھیں, نواز شریف اس ملک کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف ایک خاص, اگر ہم عمران خان کے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں یا ان کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا ان کے طرز حکمرانی یا ان کو مخالف سمجھ رہے ہیں, نواز شریف صاحب ایک خاص نظام کے نمائندہ ہیں. ان کو ہٹا دیں, جیسے ہم نے یہاں مصر کی آپ کو مثال دی کہ آپ نے ہٹایا حسنی مبارک اور مرسی آ گیا, مرسی کنٹینیوڈ دی سیم پالیسیز. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ دی مین, اٹ از اباؤٹ دی سسٹم. ایک تو یہ عمران خان کو سب کو سمجھنا پڑے گا. دوسری بات جو ہمارے سمجھنے والی یہ کہ ایجوکیشن کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کے ذریعے کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو سب سے ڈینجرس میجر اسٹرائک ہوتی ہے کہ جس وقت ورکر کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے جی ایلو, اور پھر اس کو مارا جاتا ہے. جس طرح ہوا امریکہ میں, وہ کیا تھا دن منایا جاتا ہے فرسٹ میں, کہ ایجنٹ پرووکیٹرز ڈالے جاتے ہیں کہ بھائی انہوں مارو تو بگاؤ. تو جس وقت تک وہ کلاس اندر نہیں آتی جو اس ریاست کا پہیہ چلاتی, مثال کے طور پہ یہاں کا ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم ہے, یہاں PIA, تو جب تک وہ طبقہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو سب سے طاقتور طبقہ ہے جو گھر بیٹھ جائے, تو میں آپ مثال دیتا ہوں کہ مرزا ابراہیم نے, غالب مرزا ابراہیم نام سے ٹریڈ یونین لیڈر تھے ایوب خان کی موومنٹ کے خلاف, انہوں نے ایک فون کیا تھا کہ جی میں 11 بجے بجلی بند کر رہا ہوں, پہلے GSQ کی بند کروں گا پھر پریزیڈنسی کی بند کروں گا. تو یحییٰ خان نے بلا کے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا کہ جناب آپ گھر چلے جائیں. تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا تبدیلی کا طریقہ ہے کہ ریاست کے جو بالا طبقات ہیں وہ کسی کو کان پکڑ کے باہر نکال دیں جیسے آپ نکال رہے ہیں. اور تیسرا ہے الیکشن. تو میرے خیال میں یہ 3 باتیں ہیں. اس میں جلسے جتنے بڑے بھی ہوں اگر وہ ایجیٹیشن نہیں کریں گے یا وہ بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا عمران خان جلسوں کے ذریعے زیادہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں شریف برادران پر. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, کل ایک بار پھر عمران خان نے نواز شریف کے نیچے جو جوڈیشل کمیشن بننے سے انکار کیا کہ ان کے نیچے بننے والا جوڈیشل کمیشن منظور نہیں. تو طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تحقیقات کا؟ اور میں ویسے پہلے دن سے میرا یہ خیال, اور اس کے میں نے لکھا تحقیقات بھی چاہتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن بھی نہیں مانتے. اب دوسری بات جو خان صاحب کی بعض ان پہ الزام بھی لگتے ہیں کہ شاید کنٹراڈکشنز ہیں, جو کل میں سن بھی رہا تھا کسی نے بات کی ہے, اور میرے خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کنٹراڈکشنز آ رہی ہیں, کہ اب وہ اسحاق حقوانی صاحب کا پٹیشن آج وہاں پہ ایکسپٹ ہو گیا جو پرائم منسٹر کے خلاف نائل کرا. جوڈیشری کے پاس اب خود جا بھی رہے ہیں اور جانا بھی چاہیے. آپ ان لوگوں پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پہ ہمیں اعتماد ہے جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی وہاں پٹیشن بھی لگ رہی ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے نیچے وہ آپ وہ مانتے بھی نہیں ہیں. میرا ابھی بھی خیال ہے, اور بہت سارے وہ جو لوگ ہیں PTI کے یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں, جو اس کا کیا فائدہ ہوگا. آپ کو پالیٹکس میں کچھ آپ کو طریقے پیسفل مینز لینے پڑتے ہیں. مثلا PTI کی سب سے اچھی کوالٹی رہی ہے بارنگ ون جو غلط فیصلہ ان سے ہوا تھا جب یہ انہوں نے
वजीर आज़म हाउस पे जाने का फैसला किया था, उस वक्त भी हमने कहा था गलत कर रहे हैं कि आपका वर्कर पीसफुल है, आपका वर्कर डिसेंट है, पढ़ा लिखा है, वो ठीक है, वो बाहर निकला है, लेकिन अभी वो ये कन्फेडरेशन सोसाइटी हुकूमत सिस्टम को उस तरह वो नहीं खत्म करना चाहता, वो पीसफुल चेंज चाहता है, जो मेरा ख्याल है अपना, जो अब तक मैंने देखा है कि एक आपकी पढ़ी लिखी लीड है, ये लड़ने भिड़ने वाले नहीं, ये पीपल्स पार्टी वाला उस तरह का जियाला नहीं है कि जिसने बिल्कुल जो उसको वो लीडर कह देगा जाके मर जाएगा या वो करेगा। लीडर की काल पे पीटे का बंदा बाहर आता है, खवातीन आती हैं, बच्चियां आती हैं, ये सबसे बड़ी सक्सेस है आपकी। आप इनको डेंजर में ना डालें, और मैं समझता हूं उस दिन इनको डेंजर में डालने की इमरान खान साहब ने एक कोशिश की, जिससे उन्हें खुद भी एहसास हुआ कि शायद हम गलत कर रहे हैं, उसको रिवर्स किया उन्होंने। ये पीसफुल मीन्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में। अभी देख लें, कल यहाँ पे इतने बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, एक गमला भी नहीं टूटा। ये सबसे बड़ी आपकी होती है सिविल सोसाइटी के तौर पर आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आपका जो क्राउड आ रहा है, इतने चार्ज एनवायरमेंट में भी वो डिसिप्लिन है, उसको पता है कि हमने मुल्क को नुकसान नहीं देना, प्रॉपर्टीज को नहीं आके देना। सो आप पीसफुल मीन्स आपके पास क्या हो सकते हैं? एक तो जीता खुदा ना खासा मुल्क में अनरेस्ट करें, अनारकी की तरफ जाएं, जो इन क्लासेस को भी नहीं सूट करता जो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। दूसरा तरीका यह है, कमीशन अब उनकी मान लें कि नवाज शरीफ साहब की अथॉरिटी इरोड हुई है, कम हुई है उनका। मैं नहीं मानता कि उनका ये जजेस पे, कोर्ट्स पे इतना बड़ा होल्ड है कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो नताइज लेगा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है मैं जस्टिस बाकिर की देता हूं कि लाहौर में, तख्ते लाहौर में बैठ के उन्होंने इतना बड़ा फैसला दे दिया। तो मैं समझता था इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी एतमाद करना चाहिए, और वो जो कमीशन होगा वो उनके नवाज शरीफ साहब के नीचे नहीं काम करेगा। आपको ये डॉक्यूमेंट कराना चाहिए कि धांधली किस तरह कैसे कैसे हुई और किस किसने कराई। लेकिन वो कहते हैं जो सबूत लेकर आएंगे, जिन्होंने एविडेंसेस देने हैं, उनको खरीद लिया जाएगा। नहीं शाजिया, ये मैं इस पे भी मेरा उनसे खान साहब से बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, उनकी अपनी एक राय है। नहीं हो सकता अब चीजें, अगर लोग अब जहाज से उठा के ये वजीरों को और उन लोगों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। कल हमने वो परवेज रशीद साहब पे बेचारे नवाज गो के नारे उनकी अपनी तकरीबात में लगने लगे हैं, उनमें लगना शुरू हो गया। कल परवेज रशीद साहब खड़े थे, उनके मुंह पे ये नारे लग रहे। लेकिन अच्छी चीज ये है जो मुझे अच्छी लगी है, बड़ा डिसेंटली उसको, ये डेमोक्रेसी है। ये अब इसको हम अच्छा कहें बुरा कहें, जिसमें हम बात कहते हैं कि परवेज रशीद साहब ने अच्छा कंडक्ट किया, कि उनके साथ उलझ नहीं पड़े, उनके साथ जैसे एक तरीका होता है उन्होंने डिसेंट तरीके से उन्होंने कहा ठीक है जी वर्कर्स हैं, उनकी एक ओपिनियन है। परवेज रशीद साहब ने भी उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया। ये हम, मेरा ख्याल है, एक पॉलिटिकल मैच्योर सोसाइटी बनने जा रहे हैं। खान साहब ने अब जो भी फैसले करने हैं इन्हें बड़ी समझदारी से सोच समझ के और लॉन्ग टर्म इनको रखना चाहिए। इनको जुडिशियल कमीशन पे मानना चाहिए और इसका इन्हीं कोई फायदा होगा इन द लॉन्ग। तो धरनों से ज्यादा इन जलसों का इम्पैक्ट हो सकता है हुकूमत। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जल्द से तो आए और करके लोग, एक फेस्टिवल था, फैमिलीज आ रही हैं, मिडिल क्लास की फैमिलीज आ रही हैं, और वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इतनी, मैं अगर ज्यादा कंक्रीट टर्म्स में कहूं तो ये इतनी मिलिटेंट नहीं होती जितनी मिलिटेंट वर्किंग क्लास होती है। ये जो मिडिल क्लास है ये एक दरमियाना सा होता है इनका खेल। तो वो आए हैं, बहरहाल उन्होंने इमरान खान ने मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन ये कोई अगर जलसों के आने जाने से नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो उनकी अथॉरिटी इरोड होनी थी वो होगी। वो तो अब देखें ना, एक सेशन जज साहब रोजाना एक पर्चा करवा देते हैं पीएम साहब की, और किस मुल्क में ये काम हो रहा है। तो बात ये है कि इससे तो तब्दीली, जो तब्दीली की बात, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्योंकि कलासा साहब की आज 2 स्टोरीज हैं, ये मैं 7 पॉइंट चूंकि इससे रिलेटेड है तो मैं इससे पढ़ दूं। कलासा साहब, ये जो लोग आ रहे हैं और जो शिकायत है, आज मैं वो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने जो लिखा है उसके मैं 7 पॉइंट्स यहां पे नरेट करता हूं, फिर आप अपनी दोनों स्टोरीज अगले सेगमेंट में कर लेंगे। एक तो वो फरमाते हैं कि ये जो एलीट और इशराफिया है इसने रियासत के असासों को अपने निजी असासे समझ लिए और बना लिए, एक, और ये लगता भी है। दूसरी आप वाली बात, वो कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने पर्सनल सर्व्स यानी मुजारे बना लिए, ये भी हम देख रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये टैक्स अपनी मर्जी से कलेक्ट करते हैं, यानी अवाम से टैक्स लेते हैं और अपनी मर्जी की जगह पे खर्च करवाते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है, मॉनेटरी रिवार्ड जो है पॉलिटिकल पावर का, ये जरा एब्स्ट्रैक्ट आगे चलते हैं। अच्छा, फिर सबसे अहम बात, मैसिव अंडर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। सबसे कीमती चीज एक समाज में इंसान है, और अगर इंसान इसलिए नहीं कि हम आपकी ड्यूटी है आए हम पे रहम करें, नहीं, एक सेहतमंद समाज के लिए, सेहतमंद मैशर के लिए सेहतमंद इंसान चाहिए। लिहाजा आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है लोगों पे। फिर वो कहते हैं कि जो नए आप प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, ये 41 रुपए पर यूनिट बनाएंगे। लोग कहेंगे बिजली आ गई है, लोड शेडिंग नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, अपने घर चला लें। और अगली बात वो करते हैं कि बजट में जो एलोकेशन, इंसान हमसे कितनी मोहब्बत है इन्हें, कि बजट में जो एनडीएम की एलोकेशन थी, यानी क्या थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में 170 मिलियन रुपीस की थी इन्होंने, और जो पीएम हाउस के लिए पैसे इन्होंने रखे वो 770 मिलियन के, यानी 180 मिलियन या 200 मिलियन लोगों के डिजास्टर के लिए वो पैसे हैं और एक घर को संभालने के लिए ये ऑपरेशन देख लें। और आखिरी फिगर जो उन्होंने दी कि पाकिस्तान के से पहले सिर्फ नाइजीरिया एक मुल्क रह गया है जहां हमसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये है सारा इशू, और मैं इसको सम अप इसी तरह करता हूं कि इमरान खान साहब, आप ये हमें लेके तो देंगे, आपको अंदाजा है ये हमें आप कैसे लेके देंगे
اس کو لے کے دینے کے لیے آپ کو کس کس کا گریبان پکڑنا پڑے گا اور معیشت میں کون کون سی بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑے گی، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے ان سول سوسائٹی اس موومنٹ میں نہیں آئے گی۔ مجھے بریک لیتے ہیں، پھر آگے کمنٹ کرتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پہلے کراچی دھرنوں کے بعد کل لاہور، میاں والی اور پھر ملتان کی باری ہے۔ کلاسز صاحب، ملتان میں اگر بڑا اجتماع لگتا ہے تو وہاں جو ضمنی انتخاب ہونا ہے جاوید ہاشمی کا، وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس پر؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میرا خود ملتان میرا ایک طرح کا مجھے بڑا پیارا ہے۔ ملتان میں خود رہا ہوں، پڑھا ہوں، وہیں پہ میں اپنی جاب وہیں سے شروع کی تھی، بڑے میرے دوست ہیں اور ملتان نے میرا بڑا خیال رکھا ہے بس ہے۔ میرے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں وہاں پہ، بڑا میرا میں زندگی کا بڑا اچھا ٹائم وہاں گزرا 7-8 سال۔ سو ملتان کو میں تھوڑا سا میں اس میں جانتا ہوں۔ میں جاوید ہاشمی صاحب کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے وہاں پہ۔ اب ٹریک ریکارڈ دیکھنے کا، اگر ان کو نواز شریف صاحب لاہور سے یا ان کو یہ راول پنڈی سے نہ جتواتے تو میں نہیں سمجھتا، ایک آدھ دفعہ وہاں سے الیکشن جیتے ہیں، اور جو وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کو لاسٹ ٹائم وہاں سے وہ جیت گئے تھے تو شاید اب کی دفعہ بھی جیت گئے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے تو بائیک آؤٹ کر دیا نا وہاں کا، کہ میں جو اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر وہ وہاں پہ نہیں جیت سکیں گے۔ ایون پی ایم ایل نواز کی سپورٹ بھی اگر وہاں پہ ہو تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ پی ٹی آئی کے بارے میں سن رہا تھا کہ جب پڑھ رہا تھا کہ عمران خان پہ یہ بھی دباؤ تھا کہ ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ اپنا فیلڈ کریں ایک یہ کینڈیڈیٹ کے، یہ بھائی صاحب جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور بڑے بڑے انہوں نے دیے، تو ملتان کے لوگوں نے ان کو کتنا ان کو ایکسپٹ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کو جب تک یہ پی ایم ایل نواز بھی مل جائے، پیپلز پارٹی کے بھی ایک آدھ سنا ہے وہاں پہ احمد ڈوگر صاحب اور دوسرے لوگ لڑ رہے ہیں، الیکشن سامنے آ رہے ہیں، میں جاوید ہاشمی صاحب کے لیے اتنا آسان یہ الیکشن نہیں سمجھ رہا جتنا وہ شاید وہ اس کو پروپاگیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ان کا کرزما ختم ہو گیا ہے، ان کا تھا کرزما، لیکن جب اس کے بعد ان پہ ایلیگیشن آنا شروع ہوا اور ان کے بڑے بڑے قریبی کالم نگار دوستوں نے بھی لکھے ہیں، یہ میں نہیں بات کر رہا، بڑے جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں، ایک بلکہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ایک تو مسئلہ ہم کسی کالم نگار کا نام لے لیں پھر اس پہ اور اس کی رائے دے دیں نا تو وہ بھی اس کو ذاتی حملہ سمجھ کر گئے، پھر اتنا اگلے دن بڑا لمبا کالم آپ پہ لکھا جاتا ہے۔ سو وداؤٹ یہ گیونگ دا نیم، تو ہمارے اندر ٹالرنس کا یہ لیول تھوڑا سا کمپیریٹیولی کم ہے، میرے اندر بھی کم ہے، یہ نہیں کہ میں بڑا کوئی زیادہ ٹالرنٹ آدمی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کی تمام جو ایک الیجڈ ان پہ کرپشن کے چارجز ہے، کس سے پیسے کمائے، مال کمایا، یہ لیا وہ لیا، سب ڈیٹیلز وہ لکھی۔ آخر پہ کیا لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں لیکن جمہوریت کے لیے ان کی بڑی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ میں نے ایک فون کیا اپنے اس دوست کو، میں کہ حضور ہز ایکسیلنسی اجازت ہے تھوڑی سی گستاخی کرنا، اور پتہ ہے کہ ہم یہ سیاستدانوں کی گستاخی جلدی کر لیتے ہیں لیکن آپس میں گستاخی کرتے ہوئے ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ذرا کانپتے ہیں۔ میں کہ حضور یہ کاروبار ہے ان کا، یہ بزنس ہے، یہ کیسا میں کہ آپ نے جمہوریت کے لیے قربانیاں بتا رہے، خود آپ لکھوا رہے ہیں یہ 10 آپ نے چیزیں، فلاں سے پیسے لیے، اس نے الیکشن کمپین کی، اس نے گاڑی دی، اس نے بم دیا، اس نے توپ دی، اس نے گھر دیا، اس نے فلاں دیا، لیکن جمہوریت کے لیے بڑی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جیل میں رہے ہیں، میں کہ حضور یہ کاروبار ہے، جیل جانا بھی بزنس کا حصہ ہے کہ آپ جیل میں جاتے ہیں، بہت سارے آپ جیل جانے سے یہ سمجھتے ہیں سیاسی قد بھی بڑا ہوتا ہے، سیاسی کارڈ بھی بڑا ہوتا ہے، اور جو قاضی صاحب یہاں کرتے رہتے ہیں مال پانی بھی ملتا ہے۔ اگر آپ نے واپس آ کے جیل سے نکلنے کے بعد اگر آپ نے مار دھاڑ کرنی ہے، آپ نے پیسہ کمانا ہے اور آپ نے 2 نمبریں کرنی ہے، 10 نمبریں کرنی ہے، یہ کہاں سے سرٹیفکیٹ آپ کو قاضی صاحب ایسے مجھے آپ ذرا اس پہ انلائٹن کریں، یہ کیسے مل جاتا ہے کہ 3-4 سال گیلانی صاحب نے جیل میں لگا لے، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ پوری کر لی، زرداری صاحب نے لگا لی، انہوں نے پوری کر لی، میاں صاحب 14 مہینے لے، انہوں نے اپنا بھی یہ خرچہ پورا کر دیا، جاوید ہاشمی صاحب 4 سال جیل میں رہے، ان پہ ان کے دوست لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا، لیکن جمہوریت کے لیے بڑی قربانی کا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ان کا جو رائز تھا یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا الیکشن لڑے پنجاب یونیورسٹی میں، اب چونکہ بھٹو اس وقت جیتے تھے اور جماعت اسلامی اور سب کا صفایا ہو گیا تھا، ان کی اہمیت بڑھ گئی، پھر انہوں نے اپلائی کیا کہ یہ جماعت اسلامی کے رکن بن جائیں، مگر رکن بننے کا وہ ایگری بھی کر گئے جماعت اسلامی والے، مگر یہ تحریک استقلال میں چلے گئے، وہاں کچھ دن گزارے اور جب بھٹو نے کیبنٹ بنائی تو یہ میرے خیال میں یہ میں ٹھیک کہتے ہیں، یہ تالے آزمائی ایک طریقہ ہے، جیسے آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس ملک میں خاص طریقے رائج رہے ہیں سوائے ایک ایکسیپشن کے۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں بنی تھی، اور وہ جو ورکر سامنے آیا تھا اور ایون وہ جو لیڈر تھے، مثال کے طور پہ 68-69 کی موومنٹ کے پہلے اگر دیکھیں تو اعتزاز احسن کہاں تھے، جہانگیر بدر کہاں تھے، تو اس موومنٹ ایون بھٹو کہاں تھے، ذوالفقار علی بھٹو بھی اس موومنٹ میں بنے تھے، تو وہ یہ باقی جو لوگ ہیں یہ تالے آزمائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ جمہوریت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اس ملک کے عوام نے؟ تو کوئی قربانی نہیں دی، جن کے روز جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میرے اس دوست نے کالم نگار نے
اس کو اسٹرانگلی ڈیفینڈ کیا آگے سے. جب میں نے اس کے یہ اٹھائے پوائنٹس اٹھائے, میں کہ سر اب میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں پیسے بھی پکڑتا ہوں, میں مال بھی کماتا ہوں, میں 2 نمبر بھی کرتا ہوں, میں قبضے بھی کراتا ہوں, لیکن آپ کی صحافت کے لیے رؤف صاحب بڑی اور ایفرٹس ہیں. سر جی میں کس طرح کا صاحب انہوں نے ایک قربانی دی ہے اور وہ ہمیشہ عوام کے حقوق کی قربانی دی ہے, وہ ہمیشہ انہوں نے دی ہے. میں آپ سے اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں. اس لیے میرے اوپر بھی ان کا رومانس تھا, ہمارے علاقے سے ہیں, میں بڑی ان کی عزت کر رہا ہوں. ان کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے, میں نے ایک 2 دفعہ گیلانی صاحب کی بات کی, لاسٹ اس کو سم اپ کرتے ہیں, میں کہ آپ لوگوں کا جو جاوید ہاشمی صاحب اور گیلانی صاحب نے ہمارے ساتھ اچھا بھی کیا اور اس سے بڑھ کے برا کیا, کہ ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے جو ان کا کریڈٹ ہے کہ جنرل جاگ یہ ساری مشرف کے دور میں جب ساری موسٹلی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, جو یہ بڑے بڑے نام تھے, وہ جنرل مشرف کی جا کے لیگ میں شامل ہو گئے, اور چودھری صاحب نے جو بھی آتا ہم ملتا ہے کہ عمر و یار کی زنبیل ایک پکڑی ہوئی تھی, اس میں جو بھی آتا ہے کہ اس میں ڈالتے گئے, آئیں بھائی صاحب آئیں, وہ سارے اکٹھے ہو گئے. 2 ایکسیپشن تھیں جن کو آفرز بھی تھی, دباؤ بھی تھا, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اور جاوید ہاشمی صاحب تھے, جو تمام تب دباؤ اور لالچ کے باوجود اس میں نہیں گئے. میں 2-4 ناموں کی بات کر رہا ہوں. ایک نواز لیگ کے تھے, ایک اس میں تھے. پرٹیکولر جب بہت سارے بڑے لیڈر ڈیلز کر کے باہر چلے گئے تھے, بے نظیر بھٹو صاحب واپس آنے کو تیار نہیں تھی, نواز شریف صاحب جہاں سے چلے گئے, یہ 2 لوگ تھے جن کی وجہ سے ہمارے جیسے ساؤتھ کے لوگ جو تھے وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے اوپر الزام لگتے تھے کہ ساؤتھ والے ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان دونوں نے اس نام کو ذرا بہتر کیا کہ نہیں یار ساؤتھ میں ڈیفینس بھی ہے, جیل میں بھی بیٹھتے ہیں, ریزسٹنس بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان اس کے بعد کیا ہوا, جو سا گیلانی صاحب پاور میں ہے, جو کرپشن کی سٹوری میں نے خود ان سے کھلا کے میں کہ سر آپ نے ہمارے جیسے لوگوں کو سر اٹھانے کے قابل نہیں, تھوڑا سا ہم بیٹھتے تھے, آپ کا نام لے کے تھوڑی سی ساؤتھ کی علاقے کی بات کر لیتے تھے, فخر کرتے تھے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی وہی کیا ہے کہ جس طرح کی ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں, ان 2 سے مجھے ذاتی طور پر شکایتیں ہیں کہ آپ بڑے نام تھے, بڑے لوگ تھے, قربانیاں دیں, جیلوں میں بیٹھے, آپ کو جب پاور میں آئے تھے یا باہر نکلے تھے آپ کو اس طرح کا کام نہیں کرنے چاہیے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے آپ کہیں بیٹھ کے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. ایون ہمارا علاقہ بدنام ہوتا ہے, لیو اگر میں کوئی غلط حرکت کروں گا نا قاضی صاحب, لوگ مجھے تو برا بھلا کہیں گے, ایک سوال کا جواب علاقے کی وجہ سے بھی ہوگا, میرے اوپر دباؤ رہتا ہے کہ لئیے کے لوگ, میرے لئیے کے لوگ لاسٹلی سر کہ مجھے یہ میرے اوپر دباؤ رہتا ہے کہ میرا لئیے سے تعلق ہے, میرا گھر ہے, میرے دوست ہیں, فیملیز ہیں, کہ میں ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ میرے لئیے کے لوگ وہ شرمندگی ہوں کہ یار یہ لوگ وہاں پہ اور ہمارا علاقہ بدنام ہو رہا ہے. اس میں اہم بات کیا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں ایسے, جو آدمی جو بھی کرتا ہے, مجھے نہیں پتا جس نے بھی کیا, مگر وہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیاست اور جمہوریت جو ہے نا, اس کا کوئی اور استعمال نہیں ہے. دیکھیں یہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا حکومت میں آنے کے بعد کہ آپ بدعنوانی کر لیں, یعنی باقی ساری جمہوریت کے لیے ہم جان دے دیں گے, وہ جمہوریت کے لیے جان نہیں ہے. اب ایک آخری بات پھر آئیے گا آپ اپنی سٹوری پہ, میں چاہتا ہوں بلاول صاحب کی بات کریں کہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں سارے, کس بات پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جمہوریت کے کیا ان کا یہ ہے کہ بھائی ہمیں ود امیونٹی, ہماری بھی امیونٹی ہے, اگر یہاں اسٹیٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ کی امیونٹی ہے کہ ان کا کوئی احتساب نہ کرے تو جو ہم نے مال کی اس پہ ہم اکٹھے ہیں, تو یہ بات ہے. لیکن بلاول سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ امیر اور غریب میں فرق بڑھتا جا رہا ہے, انقلاب آیا تو محلات بھی نہیں رہیں گے, رائے کا محل کہاں جائے گا؟ میرے خیال میں یہ دونوں سٹوریز اکٹھی ہیں, اس لیے ہم نے شامل کیا کہ اس میں بھی ایک انہوں نے تنبیہ کی ہے اور ایک رائے کا محل کہاں جائے گا. قاضی صاحب کیونکہ یہ انقلابی آج کل ان پہ وہ لیبل ایک بات انقلابی ہیں تو ہمارے انقلابی ہیں قاضی صاحب. شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو ان کے پرانے مجھے جو لوگ ملتے ہیں, اگر میں ان کا نام اس وقت نہ بھی لوں, وہ کہتے ہیں کہ واقعی ان میں جب شروع میں ان کی میکنگ ہو رہی تھی اور یہ میل جوڑ تھا تو ان میں ایک انقلابی رنگ ہمیں نظر آتا تھا, مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو محل جو ہیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اپنے کی طرف یا کسی اور کی. میرے اگر تو 2.5 مرلے کے محل کا کرنے کا مسئلہ ہے میں ویسے خالی کر دیتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ کیا ہے, مجھے میں آئی کوڈنٹ انٹرپریٹ اٹ. قاضی صاحب میں چلیں اس کو تھوڑا لفظوں میں آسان کر دیتے ہیں, اور مجھے یہ پولونیس بڑا یاد آتا ہے سر, اس کا جو ڈرامہ کہ پولونیس جب کہتے ہیں وہاں پہ پھر رہا ہوتا ہے نا, نوجوان پرنس پھر رہا ہوتا ہے اور پاگل پان کے مظاہرے فرما رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیملیٹ جو ہے یہ پاگل ہو گیا, باپ کا قتل ہوا ہے اس لیے پاگل ہو گیا. بڑا خوبصورت فکرہ کہتا ہے وہ جو پولونیس ہے, وہ کہتے ہیں دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس, کہ آپ اس کو ایسے نہ لیں اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے ذرا میڈنس کا ڈرامہ کر رہا ہے. یہ میڈنس نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے, سب سمجھتا ہے. حضور یہ سب سمجھتے ہیں, انہیں پورا پتا ہے کہ عوام کے لیے کچھ کس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. پچھلے آپ 8 سال سے چلے ہم پیچھے نہیں جاتے, آپ چیف منسٹر ہیں, میں نے لاہور کی میں بتا رہا ہوں, میں تو یہاں پہ ساؤتھ کرونا روتے ہیں ہم, یہ پٹوار کا میں وہاں پہ پٹوار ہوں, میں اپنے آپ کو پٹوار بھی سمجھتا ہوں سر, کیونکہ میں وہیں پہ رہتا ہوں, مجھے وہاں پہ روزی ملتی ہے, اللہ وہیں سے مجھے دے رہا ہے. سو آئی ایم لائل ٹو دا پٹوار لینڈ ایز ویل, پیپل اینڈ کلچر ایز ویل. وہاں کے دکھ اور مزریز ہوں گی, وہ بھائی یہاں کا دیکھ لیں جہاں پہ 900 روپیہ آپ کو ملتا ہے NFC کا. میں لاہور میں کل دیکھا, میں کہ یار یہ تو ویسے کا ویسے 3-4 آپ نے پل بنایا, آپ نے فلائی اوور نہیں دیکھے, کوئی صفائی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی صفائی نہیں ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا نہیں ہے, ٹریفک سینس سامنے نہیں دی, آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ.
یہ ہو سکتا تھا جو ظلم کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی، جس کے لیے انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، پولیٹیکل کرائمز کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ختم کیے، انہوں نے میئر کا نظام ختم کیا۔ قائرہ صاحب نے کل ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم یہ بلدیاتی سارے انتخابات جھوٹ نہیں کرا ہیں۔ سکے۔ قائرہ صاحب ہیں معذرت کے ساتھ، انہیں لالا موسیٰ میں اپنی تھانے داری اچھی لگتی ہے، یہ کسی دن بیٹھ کے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ ٹی وی پہ آ کے یہ کچھ اور گفتگو کرتے ہیں، ریئل لائف میں کچھ اور گفتگو، ہم بھی ویسے ہی ہیں، ریئل لائف میں اور کرتا ہوں، یہاں پہ اور کرتا ہوں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، جتنے مال بن گئے ہیں ان کو عوام کی کوئی عوام کی، اور عوام کو یہ خوشحال ڈسپلن اچھا بھی نہیں چاہتے، یہ عوام ان کے لیے فارڈر ہے۔ ان کا جن نظریات پہ یہ بولتے ہیں ان پہ ایمان یہ سب سے زیادہ مخالف، یہ کور کمیٹی کے ممبر تھے، یہ قائرہ صاحب، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں حضور، جو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، آپ نے کتنی دفعہ وہاں پہ فائٹ کی کہ ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دینی چاہیے؟ بالکل، چلے ابھی دے دیں، لائٹی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ ثابت کرتا ہے جی دے آر فالنگ آن ایچ ادر۔ اچھا، اسے میڈیا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دیکھیں جو اس نے معافی مانگی، اس نے ایڈمٹ کر چلے دیا، بھائی اگین دیر از اے میتھڈ ٹو دس میٹر۔ میں عوام کی طرف سے ان سب سے معافی مانگ لے، سانو معاف کر دیو کسی طریقے نال۔ بریک لینے دیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب، پیپلز پارٹی نے ایسی کون سی غلطی کی کہ بلاول بھٹو زرداری معذرت کرنے پر، معافی مانگنے پر مجبور ہوئے؟ آپ کو بڑی مزے کی بات ہے، تو میں اپنی اوپینین نہیں دیتا۔ ابھی جب ہم نے یہ اس کا ذکر کیا کہ ہم یہ اپنے ٹیک اپ کریں گے، مجھے 2 میسیجز ہیں اور اتنے خوبصورت پوائنٹس اٹھائے گئے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے دانشوری جھاڑوں، کہ لوگ ہم سے بعض وقت فیل ہوتے ہیں کہ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عقل کل بیٹھ کے ہم اسکرین پہ شاید بات کرتے ہیں۔ 2 مجھے میسیجز کسی نے بھیجے ہیں اسی ایشو کے ریلیٹڈ، بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک نے اس میں لکھا ہے کہ جناب سب سے زیادہ جو اسکینڈلز ہیں کہ زرداری صاحب کے پاس ایک بیگیج تھا، کہ نام تھا ان کا کہ جو 10% اینڈ 20 ہے وٹ ایور جو بھی، جب یہ صدر بنے تھے تو انہیں چاہیے تھا ایک یہاں نئی شروعات دے سکتے تھے، ایسی دیتے کہ لوگ ان کا ماضی بھول جاتے، وہ سمجھتے کہ شاید ہم غلطی پہ تھے، یہ اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے ہی نہیں، ایک نئی شروعات کر سکتے۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ جتنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی، ان کے ساتھ لوگ کھڑے تھے جو کلین بھی تھے، محنتی بھی تھے، ان کو اٹھا کے سائڈ لائن نہیں کیا، ہیومیلیٹ کیا، انسلٹ کیا، ڈمپ کیا۔ باقی سب کے لیے ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی، کیونکہ لوٹ مار کو جائز کروانا تھا، NRO کو کروانا تھا، لمبی کہانی ہے۔ لیکن جو ان کے ورکر تھے ان کو پھر انہوں نے جا کے اٹھا کے ڈمپ کر بحیرہ عرب میں پھینکا کہ جائیں جی، اور ذلیل بھی کروایا، اخباروں میں خبریں چھپائیں۔ ایک تو انہوں نے وہ کام کیا وہاں پہ۔ دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اگر یہ معافی مانگنی ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ کسی نے مجھے میسج بھیجا ہے اور میں فلی اگری کرتا ہوں، انہوں نے کہا یہ پارٹی کے چیئر پرسن ہے، پارٹی کی آج یہ حالت کس نے کی ہے جس کی وجہ سے ان کو معافی مانگنی پڑ گئی ہے؟ اس میں انہوں نے نام بھی گنوائے ہیں جو میں بھی اس میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں یسر رضا گیلانی صاحب پہ الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو شاید ویک کیا ہے، کہ اس طرح کے ان پہ کرپشن کی سٹوریز آئی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، امین فہیم صاحب ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین صاحب ہیں، ہمارے دوست، میرے تو بڑے قریبی ہیں، جب بھی ملتے ہیں۔ خیر اتنی تمام تر تنقید کے باوجود رحمان ملک صاحب ہمیشہ انہوں نے کبھی ایک دفعہ شکایت نہیں کی، ان کی مہربانی وہ برداشت کرتے ہیں، ادروائز پاورفل آدمی ہیں وہ۔ ان کو دیکھ لیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ واقعی سیریس ہیں معافی مانگنے میں تو پہلے ایز اے چیئر پرسن نہیں، سائڈ پہ نہیں کریں، پھر آپ ان کو ڈسمس کریں کہ آپ کی وجہ سے میں اس لیول پہ پارٹی، گیلانی صاحب کو ڈسمس کریں، رحمان ملک کو کریں، راجہ صاحب کو کریں، امین فہیم کو کریں، رحمان ملک کو کہیں۔ یہ صرف میں آپ کو چند بڑے نام دے رہا ہوں، جو باقی لوٹ مار پارٹی ان کے ارد گرد رہی ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے۔ سو بلاول صاحب اگر سیریس ہیں، میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہمارے ایک ویور نے اٹھایا ہے کہ پہلے ان 8-10 کو ڈسمس کریں ایز اے چیئر پرسن، تب آپ کی معافی قبول ہوگی یا لوگ اس کو سیریسلی لیں گے۔ یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے جی۔ اچھا اگلی بات کہ آپ اتنا غصہ نہ کر لیں کہ جمہوریت خطرے میں آ جائے۔ او بھائی میرے جمہوریت ان پیپلز پارٹی کے جالے کی وجہ سے خطرے میں ہے، یہ بچ گئی ہے، بلکہ ان کی وجہ سے انہوں نے جانیں دی ہیں، یہ پھانسیاں لگی ہیں، انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں، اور کوئی ریوارڈ ان کے لیے نہیں تھا۔ ریوارڈ تو آپ لوگوں کو ملے ہیں، اربوں کی جائیدادیں آپ بنا رہے ہیں، آپ کے دوستوں نے بنائی ہیں، فیملی اینڈ فرینڈز پیکیجز تو آپ نے انٹروڈیوس کروائے تھے یہاں پہ، MBBS کی ٹرم تو آپ لوگوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے۔ تو بلاول صاحب نے جو تھا کہ پہلے پارٹی کے جو پرانے لوگ جن کو انہوں نے ان کے ابا حضور نے بحیرہ عرب میں ڈمپ کیا تھا ان کو نکالیں، جن کی وجہ سے پارٹی ڈمپ ہوئی ہے ان کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینکے، تو پھر شاید ان کی ایک فکرہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ہاں ایک بات ہوئی کہ نظریات پچھلی سیٹوں پر چلے گئے، یہ کہا تھا نا، تو جب نظریات پچھلی سیٹوں پر چلے جائیں تو خود غرضی چوری ڈکیتی فرانسی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ میرے خیال میں معافی نہ مانگیں، اگر انہوں نے ریوائیو کرنا ہے اپنے نانا کی روایت کو تو نظریات کو اگلی سیٹ پہ لے آئیں، مگر اب آسان نہیں ہوگا، ان کا اپنا خاندان ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ایک یہ شہباز شریف صاحب وہ دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس والا کام کرتے رہتے ہیں نا، جان بوجھ کے غالب کی
کی نظمیں پڑھیں, جالب کی ساری جالب کی انقلابی بنے, اپوزیشن لیڈر کا رول خود ادا کریں چیف منسٹر ہوتے ہوئے. تو میرا خیال ہے بلاول صاحب کو کسی نے مشورہ دیا, اطالی کو, ان کے 2-4 بڑے اچھے ہیں کہ آپ یہی کام وہاں سندھ میں شروع کر دیں, اپنے آپ کو ملامات, اپنے آپ کو وہ لان تان شروع کر دیں, اپنی غلطیاں ماننا, لیکن تبدیلی نہیں لانے دینی. اپنے نہ کلچر میں لانی ہے, نہ سوچ میں لانی ہے, نہ پارٹی کے راستے میں. تو 2 منٹ رہ گئے ہیں, وہ لے لیں. ہاں لے لیں. ممبر پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن احسان الحق ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. احسان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بتائیے گا کیا ایشوز ہیں, کیا مسائل ہیں آپ کے؟ جیسے میں نے بتایا پہلے خلاصہ صاحب کو کہ کاٹن کی قیمتیں پاکستان میں پچھلے 4-5 سال کی کم ترین جو سطح تھی وہاں تک گر گئی ہیں, اور جس کی وجہ سے کاٹن کی قیمتیں کم ہونے سے کپاس کے کاشتکار بہت پریشان ہے, اور خدشہ ہے کہ آئندہ ہمیں کپاس کی کاشت میں کمی واقع ہوگی اور ہمیں بہت زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی. اچھا, اس کی جو میجر ریزن میں نے خلاصہ صاحب سے ڈسکس کی تھی کہ آئل کیک جسے ہم اردو میں کھلی کہتے ہیں, اس کی سیل پہ 5% GST لگا دیا ہے. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ جتنی ان پٹس ہیں, فرٹیلائزر ہے, ڈیزل ہے, اور اسپیشلی پیسٹی سائڈ ہیں, ان پہ GST کا نفاذ کیا گیا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کپاس کے کاشتکاروں کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی. 2013-14 میں. اچھا احسان الحق صاحب مجھے یہ بتائیں, وہ آپ کا اس میں وہ پوائنٹ سامنے آ گیا, یہ کیا وجہ ہے کہ 70% ہمیں کہا جاتا ہے رورل ایریاز میں کسان ہیں, آپ لوگ ہیں, جنرز ہیں, آپ کسانوں کے ایسوسیشن کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ایز اے جنر کے طور پر آپ ان کو کیوں نہیں اسپانسر کرتے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے اکٹھے ہوں, یونین ہو. پہلے شاہمود قریشی صاحب ہوتے تھے, وہ خیر اب ایلیٹ طبقے میں چلے گئے, ان کی فارم ایسوسیشن ہوتی تھی, پھر ہم نے 10 سال سے نام نہیں سنا. آپ جیسے جو بزنس مین ہیں, جو تھوڑے سے بہتر پوزیشن میں ہیں, آپ کسانوں کو آرگنائز کیوں نہیں کرتے, فنڈ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے مطالبات کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں, حکومتوں پہ دباؤ ڈالیں, کوئی تھوڑا سا باہر نکل کے احتجاج کریں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ظلم. میں کیونکہ خود ایک کسان, ایک ماں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں, مجھے آپ کی مزریز کا زیادہ انداز ہے کہ کسانوں کو کیسے لوٹا جاتا ہے. آپ کیوں نہیں فنڈ کرتے ان کو اور ان کو ایسوسیشن بنواتے اور ان کو آگے لے کے آتے ان لوگوں کو؟ جی کلاسز صاحب, حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسانوں کو کوئی مؤثر تنظیم نہیں ہے. پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن نے, آئل ملز ایسوسیشن نے اور چند کسانوں نے تھوڑے دن پہلے ملتان میں چیئرمین FBR سے ملاقات کی, انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا. پھر وہی آپ کہتے ہیں کہ وہ زکوٹا جن والی بات ہے کہ اچھا جی ہو جائے گا, اور نہ وہ کبھی ہوا نہ ہوگا. یہ زکوٹا جن اس ملک کو لڑ گئے, انہوں نے سارا اس ملک کی تباہی ان پٹس پہ جتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں, ہر شعبے کا یہی اثر ہوا. بہت شکریہ احسان الحق, آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ کلاس صاحب. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.